کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دن میں 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاس کیوں بلاتے ہیں؟ دنیا میں اگر کوئی شخص ہمیں بار بار بلائے تو شاید ہم سوچیں گے کہ آخر وہ ہمیں کیوں بلا رہا ہے۔ لیکن نماز وہ صرف اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا نام نہیں، نماز وہ تعلق ہے جو انسان کو اپنے رب سے جوڑتا ہے، دل کو سکون دیتا ہے اور زندگی کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اور شاید ہم سے بہت سے لوگ نماز پڑھتے تو ہیں لیکن نماز کی اصل عظمت اور فضیلت کو پوری طرح نہیں سمجھتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں امید خدا۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے نماز کی فضیلت اور ہماری زندگی پر اس کے اثرات کے بارے میں۔ نماز اسلام کی بنیادی ارکان میں سے ایک ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جو دن میں 5 مرتبہ مسلمان کو اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے کا موقع دیتی ہے۔ ہم دنیا کے کاموں کے لیے وقت نکالتے ہیں، موبائل کے لیے وقت نکالتے ہیں، دوستوں اور رشتہ داروں کے لیے وقت نکالتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کیا ہم اس ذات کے لیے وقت نکالتے ہیں جس نے ہمیں زندگی، صحت، رزق اور سانس عطا کی ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھتے ہیں کہ نماز ہماری زندگی میں کتنی اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، ترجمہ، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ ایک اور ترجمہ ہے، اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نماز صرف ایک رسم نہیں، نماز اللہ کی یاد ہے۔ جب انسان دنیا کے مسائل میں گر جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، دل بوجھل ہو جاتا ہے، تو نماز اسے دوبارہ اپنے رب کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ ہم 5 وقت نماز میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم قیام میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، رکوع میں جھکتے ہیں اور سجدے میں اپنے پیشانی زمین پر رکھ دیتے ہیں۔ یہ سجدہ انسان کو یاد دلاتا ہے کہ ہم چاہے دنیا میں کتنے ہی بڑے کیوں نہ بن جائے، ہمارا اصل مقام اللہ کے سامنے عاجزی ہے۔ نماز دل کو اللہ سے جوڑتی ہے۔ آج انسان کے پاس بہت سی چیزیں ہیں، موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، سوشل میڈیا ہے، لوگوں سے رابطے کے ہزاروں ذرائع ہے، لیکن اس کے باوجود بہت سے لوگ اندر سے پریشان ہیں، دل بے سکون ہے، ذہن تھکا ہوا ہے اور انسان سکون تلاش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، ترجمہ، یاد رکھو اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ سورہ العدد 13-28۔ نماز اللہ کا ذکر بھی ہے۔ اس لیے جب انسان نماز کو صرف ایک ذمہ داری سمجھنے کے بجائے اپنے رب سے ملاقات سمجھ کر ادا کرتا ہے تو اس کے دل پر اس کا اثر مختلف ہوتا ہے۔ نماز میں انسان دنیا سے کچھ دیر کے لیے الگ ہو جاتا ہے، موبائل ایک طرف رکھ دیتا ہے، دنیا کے مسائل پیچھے چھوڑ دیتا ہے اور اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ ترجمہ، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ یہ آیت ہمیں نماز کا ایک بہت بڑا فائدہ بتاتی ہے۔ نماز انسان کے اندر اللہ کا خوف اور احساس پیدا کرتی ہے۔ جب انسان دن میں 5 مرتبہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اسے یاد آتا ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے تو وہ گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم بات سمجھنے کی ضرورت ہے، صرف نماز پڑھ لینا اور پھر جان بوجھ کر گناہوں میں مبتلا رہنا نماز کی روح نہیں ہے۔
نماز کا مقصد یہ کہ اس کا اثر انسان کے اخلاق اور عمل پر بھی ظاہر ہو۔ اگر نماز ہمیں اللہ کی یاد دلاتی ہے تو ہمیں اپنے اعمال پر بھی غور کرنا چاہیے۔ ہمیں خود سے پوچھنا چاہیے، کیا میری نماز مجھے بہتر نماز انسان بنا رہی ہے؟ نماز اللہ سے تعلق مضبوط کرتی ہے۔ ہم سب اللہ کے محتاج ہیں۔ ہمیں ہر لمحہ اللہ کی ضرورت ہے۔ ہمیں صحت چاہیے تو اللہ کی ضرورت ہے، رزق چاہیے تو اللہ کی ضرورت ہے، مشکل میں مدد چاہیے تو اللہ کی ضرورت ہے، گناہوں کی معافی چاہیے تو اللہ کی ضرورت ہے۔ اور نماز ہمیں بار بار یاد دلاتی ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں۔ جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو وہ اپنے رب کے سامنے اپنی پریشانی رکھ سکتا ہے۔ وہ اپنے دل کی بات اللہ سے کہہ سکتا ہے۔ وہ دعا کر سکتا ہے۔ وہ اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کر سکتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر وہ اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہذا سجدے میں زیادہ دعا کیا کرو۔ یہ حدیث ہمیں سجدے کی عظمت سمجھاتی ہے۔ سوچئے، دنیا میں اگر کوئی شخص آپ کی بات نہ سنے تو بھی اللہ آپ کی بات سنتا ہے۔ لوگ آپ کو نہ سمجھے، اللہ آپ کی دل کا حال جانتا ہے۔ لوگ آپ کو چھوڑ دے، اللہ اپنے بندے کے لیے رحمت کا دروازہ کھلا رکھتا ہے۔ اور نماز ہمیں اسی رب کے سامنے لے جاتی ہے۔ نماز ہمیں نظم و ضبط سکھاتی ہے۔ نماز صرف روحانی عبادت نہیں بلکہ ہماری زندگی میں نظم و ضبط بھی پیدا کرتی ہے۔ فجر سے ہمیں جلدی اٹھنا سکھاتی ہے۔ ظہر ہمیں دن کے کاموں کے درمیان اللہ کو یاد کرنا سکھاتی ہے۔ عصر دن کے اختتام سے پہلے اپنے رب کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ مغرب ہمیں دن کے بدلنے کے وقت اللہ کو یاد دلاتی ہے۔ اور عشاء ہمیں رات کے اختتام پر اللہ کے سامنے جھکنا سکھاتی ہے۔ دنیا میں کامیاب لوگ وقت کی قدر کر لیتے ہیں، اور نماز ایک مسلمان کو وقت کی قدر سکھاتی ہے۔ نماز ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ وقت اللہ کی نعمت ہے اور ہر گزرتا ہوا لمحہ واپس نہیں آتا۔ نماز کو معمولی نہ سمجھے۔ بعض اوقات انسان نماز کو اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ وہ بہت مصروف ہے، کبھی کام کی وجہ سے، کبھی نیند کی وجہ سے، کبھی موبائل کی وجہ سے، اور کبھی صرف سستی کی وجہ سے۔ لیکن ذرا غور کرے، ہم دن میں کئی گھنٹے موبائل استعمال کر سکتے ہیں، کئی گھنٹے کام کر سکتے ہیں، کئی گھنٹے لوگوں کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، تو کیا اللہ کے لیے چند منٹ نکالنا واقعی مشکل ہے؟ ہمیں نماز کے لیے وقت نہیں نکالنا چاہیے، بلکہ نماز کو اپنی زندگی کا مرکز بنانا چاہیے، کیونکہ نماز کے بغیر دنیا کی کامیابی بھی ادھوری ہے، اور آخرت کی کامیابی کے لیے نماز کی اہمیت بہت بڑی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اس لیے ہمیں اپنی نماز کے بارے میں سنجیدہ ہونا چاہیے۔ اگر نماز میں سستی ہوتی ہے تو کیا کرے؟ اگر آپ نماز میں سستی محسوس کرتے ہو تو مایوس نہ ہو۔ اللہ کی طرف واپس آنے کے لیے کبھی دیر نہیں ہوتی۔ آج سے ایک چھوٹا سا فیصلہ کرے، اپنی نماز کو اہمیت دے، نماز کا وقت ہونے سے پہلے تیاری کرے، نماز کا وقت ہونے سے
پہلے تیاری کرے، وضو کرے، موبائل کو ایک طرف رکھے اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو اے سوچے میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں۔ اگر آپ سے نمازی چھوٹی ہے تو اللہ سے معافی مانگے اور دوبارہ نماز کی پابندی شروع کرے۔ شیطان چاہتا ہے کہ انسان یہ سوچے اب بہت دیر ہو چکی ہے، لیکن اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اللہ کی طرف واپس آنے والا بندہ کبھی محروم نہیں ہوتا۔ اس کی اصل سبق یہ ہے۔ آج کی ویڈیو کا سب سے اہم سبق یہ ہے، نماز صرف ایک فرض ادا کرنے کا نام نہیں، نماز اللہ سے تعلق ہے۔ نماز دل کا سکون ہے۔ نماز گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ نماز انسان کو نظم و ضبط سکھاتی ہے اور ہمیں نماز ہر دن 5 مرتبہ یاد دلاتی ہے کہ ہماری اصل کامیابی دنیا میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا میں ہے۔ اس لیے اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو اسے صرف عبادت نہ بنائے، نماز کو سمجھ کر پڑھے، خشوع کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرے۔ اور اگر آپ نماز میں کمزور ہیں تو آج سے دوبارہ آغاز کرے، ایک نماز سے شروع کرے، پھر دوسری نماز کی پابندی کرے اور آہستہ آہستہ اپنی زندگی کو نماز کے ساتھ جوڑ دے۔ یاد رکھے اللہ کی طرف اٹھایا گیا ہر قدم قیمتی ہے۔ تو آج ہم نے جانا کہ نماز اللہ کی یاد ہے، دل کا سکون ہے، برائی سے بچنے کا ذریعہ ہے اور اللہ کے ساتھ ہمارے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں۔ اب آپ خود سے ایک سوال ضرور کریں، کیا میری نماز میری زندگی کی سب سے اہم ترجیح ہے؟ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اگر نماز میں مزید بہتری کی کوشش کرے اور اگر آپ نماز میں کمزور ہیں تو آج ہی اللہ کی طرف واپس آنے کا فیصلہ کرے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہو تو اسے اپنے کسی ایسے دوست یا رشتہ دار کے ساتھ ضرور شیئر کرے جسے نماز کی یاد دلانے کی ضرورت ہو سکتے۔ ویڈیو کو لائک کرے، چینل امید خدا کو سبسکرائب کرے اور کمنٹ میں صرف اتنا لکھے، یا اللہ مجھے نماز کی پابند بنا دے، آمین۔ اللہ تعالی ہمیں نماز کی پابندی کرنے کی، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے اور اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔